بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا کون تھے؟ مشرکین عرب ان کو کیوں پوجتے تھے؟ قرآن میں لات و عزا کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اور ان بتوں کو عرب میں لانے والا شخص کون تھا؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور قرآن پاک میں کن کن بتوں کا ذکر ہوا ہے اور عربوں کے مشہور بت کون کون سے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت بننے والے دو انسان کون تھے اور بت کیوں بنائے گئے تھے۔ ویڈیو اہم ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور معلوماتی بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں لات و عزا کا، جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے لات اور عزا کو بغور دیکھا؟ دوستو، ان دو بتوں کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ نجم میں ہوا ہے۔ اگر ہم سورہ نجم کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈوبتے ہوئے ستاروں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہکے ہیں اور نہ ہی صحیح عقیدہ اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے والا جبرائیل امین بڑا طاقتور، نہایت سمجھدار، باصلاحیت اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ نے اسے اس کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس 2 کمانوں سے بھی قریب تر دیکھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ چندھیائی اور نہ ہی آپ نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں کو براہ راست دیکھا اور واپس آ کر من و عن بیان فرمایا، جس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اے اہل مکہ، تم لات، عزا اور منات کی عبادت کرتے ہو۔ ظلم کی حد یہ ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے معبودوں کے نام لات، منات اور عزا رکھ لیے ہیں، جنہیں داتا، دستگیر، لجپال اور مشکل کشا سمجھتے ہو۔ اس کی تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل نہیں، محض اپنے خیالات اور جذبات کی پیروی کرتے ہو، حالانکہ تمہارے رب کی طرف سے اس کی توحید کے اثبات اور بتوں کی تردید کے لیے واضح دلائل آ چکے ہیں۔ دوستو، سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت بیان کی ہے، اور شب معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا خصوصی انعام و اکرام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا اور اپنا دیدار عطا کیا، اس کا تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا، اس پیغام کا ذکر فرمایا، اور وہ پیغام ہے شرک کا باطل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق ہونا۔ مشرکین مکہ لات، عزا اور منات نام کے دیویوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بطلان کو ظاہر فرماتا ہے کہ ان کو دیکھو تو صحیح، کیا یہی اس کائنات کو پیدا کرنے، پالنے اور رزق دینے میں اللہ سبحانہ کی شریک ہیں؟ ان دیویوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر یہ تمہاری اور ساری کائنات کے خالق اور رازق کیسے ہو گئیں؟ علامہ محمود بن عمر مخشری خوارزمی متوفی 538 لات، منات اور عزا کی لفظی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لات، عزا اور منات اس کے بتوں کے نام ہیں اور یہ مونسات ہیں۔ پس لات قبیلہ ثقیف کی دیوی کا بت ہے، اس کی طائف میں پرستش کی جاتی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی نخلا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، اس میں پرستش کی جاتی تھی۔ اور لات کا لفظ لوی سے بنا ہے۔ لات کا لفظ اصل میں لویا تھا۔ لوی کا معنی ہے کسی کی پرستش کرنا اور اس پر آسن جما کر بیٹھنا یا کسی چیز کے گرد طواف کرنا۔ وہ اس دیوی کے بت کی پرستش کرتے تھے، اس کے پاس دھرنا مار کر بیٹھتے تھے۔ اس لفظ کو لام کی تشدید کے ساتھ اللات بھی پڑھا گیا ہے، اور ان کا زوم یہ تھا کہ اللات ایک شخص کا نام تھا جو ستو میں گھی ملا کر حجاج کو پلاتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کی قبر کی پرستش کرنی شروع کر دی، پھر اس کا بت بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ مگر قرآن کی روح سے یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ لات کسی مرد کا نام نہیں، دیوی کا نام ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مشرکین کا ماننا ہے کہ
کہ لات لفظ اللہ کی تانیث یعنی مونس ہے۔ یہ بت طائف میں رکھا گیا تھا۔ اہل طائف اور دوسرے مشرکین کو اس کے ساتھ اتنی عقیدت تھی کہ جب ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تو طائف والوں نے لات کے دربار کو بچانے کے لیے ابرہہ کی مدد کی۔ روایات کے مطابق لوگ اس بت کے سامنے رکوع و سجود اور نذر و نیاز پیش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ اور حنین فتح کرنے کے بعد طائف کا محاصرہ کیا تو طائف والوں نے 1 مہینے تک اپنا دفاع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ طائف کے لوگ تھک چکے ہیں، مگر اپنی ضد کی بنا پر ہتھیار پھینکنے اور مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی، الہی انہیں ہدایت دے تاکہ یہ خود ہی میرے پاس آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ تھوڑی ہی مدت بعد طائف کا وہ سردار جس نے آپ پر پتھراؤ کرایا تھا بھاری بھرکم وفد لے کر مدینہ میں حاضر ہوا۔ اس کا نام عبد اللیل تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیے اور اسلام لانے کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ ہمیں نماز سے مستثنی قرار دیا جائے، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ لات کو یوں کا توں رہنے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول نہ کی۔ سردار عبد اللیل نے کہا کہ کم از کم اسے 6 مہینے تک رہنے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی قبول نہ کیا۔ بالآخر اس نے یہ درخواست کی کہ ہمارے واپس جانے کے بعد اس کو مسمار کرنے کے لیے آدمی بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول فرما لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو طائف بھیجا تو وہ لات کی عمارت کو گرانے لگے، تو مجاوروں نے کہا، خبردار آگے نہ بڑھنا، ہماری دیوتی تمہیں تباہ کر دے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا۔ تب جا کر لوگوں کو یقین ہوا کہ بت نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ لات کا۔ اب بات کرتے ہیں مشرکین کے بت عزا کا۔ عزا کے معنی ہے عزت والی۔ روایات بتاتی ہیں کہ مشرک بالخصوص اس سے عزت طلب کیا کرتے تھے، اور عزا کا بت مکہ اور طائف کے درمیان نصب تھا۔ لوگ اس کے سامنے بھی رکوع و سجود کرتے اور اس کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے تھے۔ دوستو، عزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آز کی تانیث ہے، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا۔ مقام نخلا میں قبیلہ غطفان کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ طائف کے درمیان مقام نخلا میں ببول کے 3 درخت تھے، ان پر گنبد بنا ہوا تھا اور چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ عزا نام بت کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسمار کیا تھا۔ عزا کی مکمل کہانی ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ عزا کا خاتمہ کیسے ہوا۔ دوستو، جہاں تک بات ہے منات کی، تو روایات کے مطابق اس کا مجسمہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحیرہ احمر کے کنارے قدید کے مقام پر رکھا ہوا تھا۔ عرب کے بعض قبائل حج سے فارغ ہو کر سیدھے منات کے مندر پر جاتے اور عرفات سے ہی لبیک یا منات کہنا شروع کر دیتے اور وہاں پہنچ کر منات کا طواف کرتے۔ قرآن مجید نے منات کو 3 نمبر پر شمار کیا ہے اور اس کے لیے الاخرا کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ مشرکین کا 3 بڑا بت تھا۔ اس کا احترام لات اور عزا سے نسبتاً کم تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے نزدیک اس کا دیدار حج کے بعد دوسرے حج کا درجہ رکھتا تھا۔ دوستو، علامہ محمود منات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ منات ایک بت تھا، یہ مشلل کی طرف سمندر کے کنارے قدید میں موجود تھا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسمار کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ قبیلہ حزیل اور خزا اس کی پرستش کرتے تھے۔ اس کو منات اس لیے کہتے ہیں کہ منا قربانی کرنا ہے، اور مشرکین اس کے استھان پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اس سے بارش طلب کرتے تھے۔ اور لات کو مسمار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ دوستو، مشرکین مکہ کا ایک اور بڑا بت حبل تھا، جس کو بیت اللہ کی چھت پر رکھا گیا تھا۔ مشرک اسے رب الارباب کا درجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے میدان میں جب مکہ والوں کو جزوی طور پر فتح حاصل ہوئی تو ابو سفیان نے اولو حبل کا نعرہ لگایا
جس کا صحابہ نے اللہ اعلی و اجل کے نعرے سے جواب دیا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید نے 3 بڑے بتوں کا نام لیا ہے۔ تینوں کے نام مؤنث ہی ہیں اور آج بھی چین، جاپان، برما اور ہندوستان کے اکثر بتوں کے نام عورتوں کے نام پر اور ان کی شکلیں بھی عورتوں جیسی بنائی گئی ہیں جو نہایت خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں۔ جس طرح مکہ والوں کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح جاپان، چین اور دیگر ممالک کے کروڑوں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے سواریہ انداز میں سمجھایا ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ نہ اس کے بیٹے ہیں اور نہ بیٹیاں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ تو اس سے پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر کوئی اس کا تابع دار ہے۔ وہ زمین و آسمان کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے، کتنی بری تقسیم ہے، سوچو اور غور کرو کہ کس طرح گناہ در گناہ کا ارتکاب کیے جاتے ہو۔ پہلا تمہارا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس کی اولاد ہے۔ دوستو یاد رکھیں، کسی کو اللہ کی اولاد کہنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ بہت ہی بےہودہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے الرحمن کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ الرحمن کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان آیات کے علاوہ حدیث میں بھی مشرکین کی مذمت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ اس کے لائق نہیں، اور وہ میری تکذیب کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے لائق نہیں، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میں نے اولاد پکڑی ہے، اور مجھے جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا جس طرح مجھے پہلی بار پیدا کیا گیا۔ دوستو بعض روایات بتاتی ہیں کہ لات، منات اور عزا یہ تینوں دیویاں تھیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مونس شیاطین تھیں۔ بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ یہ بتوں میں گھس جایا کرتیں اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتیں اور ان کے مسائل پر بات کرتیں تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ روایات کے مطابق ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اسی طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا، اور لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا۔ لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا، اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ آئیے آپ کو عزا کی مکمل کہانی بتاتے ہیں۔ دوستو روایات کے مطابق عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سیوق اوقاز کے قریب واقع تھی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔
یہ ایک خودرو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ جھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی، اور اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر خوش تھا۔ لیکن دوستو، جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ ہی دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریح صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ عرب کے ان بتوں کا جو اسلام سے قبل خانہ کعبہ اور عرب میں موجود تھے۔ ان بتوں کے علاوہ بھی کئی بت موجود تھے اور عرب میں بت پرستی عام تھی۔ آئیے آپ کو عرب میں بت پرستی کی مکمل تاریخ بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان بتوں کے علاوہ اور کون کون سے بت عرب میں موجود تھے۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق
جزیرہ عرب میں طلوع اسلام سے قبل عرب لوگ مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کہیں بت پرستی اور کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی، کہیں انسان ستاروں کے آگے سربسجود تھا اور کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کا سامان مہیا کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی تھیں۔ خانہ کعبہ میں خدا پرستی کی جگہ اصنام پرستی نے لے لی تھی، جہاں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ بت تھا۔ حبل، لات، منات، عزا، اصاف و نائلہ، یعوق اور نصر زیادہ مشہور بت تھے، جن کے آگے سردہ ریز ہو کر دعائیں مانگی جاتیں اور انہیں ملجا و ماوا سمجھتے ہوئے حاجت روائی کی فریادیں کی جاتی تھیں۔ اس طرح وہ لوگ معبود حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت اور دین ابراہیمی کا شرف کھو بیٹھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خالق مخلوق کی ابتدا اور ایک طرح سے دوبارہ لوٹائے جانے کا تو اقرار کیا، مگر رسولوں کے منکر رہے۔ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہی ان کے پاس جا کر حج کرتے، نذرانے پیش کرتے، قربانیاں پیش کر کے ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے اور عبادات کے مقامات کے ذریعے ان کے قرب کے متمنی رہتے تھے۔ کچھ چیزوں کو اپنے آپ ہی حلال سمجھتے اور کچھ کو حرام۔ عربوں کا جمع غفیر اسی عقیدے کا مالک تھا۔ خالق پر ان کا جو ایمان تھا اسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اقرار تمام کے تمام کفار کرتے تھے، اور اس اصولی بات کو سنویت اور چند مجوسیوں کے سوا کسی نے مخالفت نہیں کی۔ کفر و شرک کے فرقوں میں سے ان دو کے علاوہ جتنے بھی دیگر فرقے تھے، ان سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جہاں کا خالق رازق، ان کے امور کی تدبیر کرنے والا، ان کو نفع اور نقصان پہنچانے والا، ان کو پناہ دینے والا ایک خدا ہے، جس کے سوا نہ تو کوئی رب ہے، نہ خالق، نہ رازق، نہ مدبر، نہ نفع رساں، نہ ضرر رساں اور نہ پناہ دینے والا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے، بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرما دیجئے، مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اہل عرب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق مانتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اور یاد رہے کہ وہ لوگ اس جہان کو ملکیت باری تعالیٰ ہی تصور کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے سب کس کی ملکیت ہے؟ اگر تم کچھ جانتے ہو، وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو آپ فرمائیں، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ دوستو، بیان کی گئی آیات بینات سے واضح ہوا کہ اہل عرب بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھتے تھے، اسی کو اپنا خالق و رازق سمجھتے تھے اور زمین و آسمان کو اسی کی ملکیت شمار کرتے تھے، مگر ان سب کے باوجود انہوں نے باری تعالیٰ کے ساتھ کئی اقسام کے شریک بنا لیے تھے، جیسا کہ اس حوالے سے قرآن مجید میں یوں ذکر ہوا ہے، کیا وہ یعنی اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ان شرکاء میں جنات بھی شامل تھے، اور ان کے یہ تمام شرکاء یا ان میں سے اکثر ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھے۔ چنانچہ سورہ انعام میں یوں ذکر ہوا ہے، اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اللہ کے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ دوستو، مشرکین کے عقیدہ باطلہ میں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اہل عرب جن خود ساختہ خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ان کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ یکساں نہ تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تھے اور ان کا درجہ کم تھا۔ عرب ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزاروں کے لیے اس کی بارگاہ میں شفاعت و سفارش کرنے والے تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوا، اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی باطل پوجا کے جواز میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو اس شفاعت اصنام کے من گھڑت مفروضے سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یعنی اس کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اس کے علم میں نہیں ہے۔ اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح مشرکین کا ان شرکاء کے بارے میں یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے قرب الہی حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس حوالے سے قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد یوں مذکور ہوا ہے، لوگوں سے کہہ دیں سن لو، اطاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اسی چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں طاغوت کا ذکر بھی ان شرکاء کے طور پر آیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو، مفسرین نے طاغوت سے دیگر معنی مراد لیے ہیں، البتہ ان سب میں راجح یہی ہے کہ طاغوت سے مراد قریش کا بت حبل ہے، جس کا مختصر تذکرہ پہلے ہم کر چکے ہیں۔ البتہ دوستو، بتوں کی پرستش کے معاملے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ بتوں کی پرستش کے ذریعے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، مگر طریقے مختلف تھے۔ چنانچہ ایک فرقہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم میں اللہ کی بلا واسطہ عبادت کرنے کی اہلیت نہیں پائی جاتی، لہٰذا ہم بتوں کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ دوسرے فرقے کے بقول ملائکہ کو اللہ کے یہاں منزلت اور مرتبہ حاصل ہے، لہٰذا ہم نے ملائکہ کی صورت پر بت بنا لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تیسرے فرقے نے کہا ہم نے بتوں کو اللہ کی عبادت کے معاملے میں قبلہ بنایا ہوا ہے، جس طرح کعبہ اللہ کی عبادت کا قبلہ ہے۔ ایک اور فرقے کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ہر بت پر ایک شیطان مقرر ہے، لہٰذا جو اس بت کی پرستش کرنے کا حق ادا کرے گا، شیطان اللہ کے حکم سے اس کی حاجات کو پورا کر دے گا، ورنہ بصورت دیگر یہ شیطان اللہ کے حکم سے اسے تکلیف پہنچائے گا۔ دوستو، ان وجوہات کی بنا پر عرب نے بت پرستی اپنائی۔ رہی بات ان کے بتوں کو پوجنے کے طریقہ کار کی، تو روایات بتاتی ہیں کہ یہ تصور ان میں کعبہ معظمہ کے عشق اور محبت سے پیدا ہوا۔ وہ اس وقت بھی خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے، حج اور عمرہ کرتے، اور اس وراثت پر کاربند تھے جو انہیں اپنے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملی تھی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ بت پرستی کی وجہ اور تصور کا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا کرنے والا کون تھا اور کس طرح اس نے اہل عرب میں اس کی ترویج کی کہ سارا عرب ہی بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ دوستو، اس حوالے سے تاریخ میں 2 افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو عرب میں بت پرستی کی ابتدا کا باعث قرار پائے۔ قبیلہ مضر کا پہلا شخص جو مکے میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدرکہ تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پہل حبل بت کو نصب کیا تھا، اور اسی بنا پر اس بت کو سن میں خزیمہ یعنی خزیمہ کا بت کہتے تھے، جبکہ اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ عرب میں بت پرستی کو شروع کرنے والا شخص عمر بن لوہی تھا۔ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے دین اسماعیل کو بگاڑا، بت کھڑے کیے، صائبہ، وسیلہ، بحیرہ اور حام جانوروں کی رسم نکالی۔ اس کا نام عمر بن ربیعہ تھا،
اور ربیہ کا نام ربیہ لہی بن حارثہ بن عمر بن عامر الازدی تھا جو خزاع کا باپ تھا۔ الحارث کعبہ کا والی ہوا کرتا تھا۔ پھر جب عمر بن لوہی بڑا ہوا تو اس نے کعبے کی ولایت کے ضمن میں اس سے جھگڑا کیا اور بنو اسماعیل کے ساتھ لے کر جرہم کے خلاف جنگ کر کے انہیں مکے سے نکال کر خود بیت اللہ کا محافظ بن بیٹھا۔ اس کے بعد یہ سخت بیمار پڑ گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ شام کے علاقے بلقاء میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تو وہاں چلا جائے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ وہاں گیا، اس گرم پانی میں غسل کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے بتوں کو پوجتے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا یہ کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں اور دشمن کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ بت اسے دیں۔ انہوں نے اسے کچھ بت دے دیے۔ یہ ان بتوں کو لے کر مکہ آ گیا اور انہیں کعبہ کے گرد گاڑ دیا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات پر علماء کرام کی بکثرت تصریحات ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لہی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کیں۔ اس نے بتوں کی پوجا کی اور صائبہ و بحیرہ کی بدعت کا آغاز کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان گمراہیوں کو اہل عرب نے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ یہ انہیں مالدار ہونے کی وجہ سے کھلاتا پلاتا تھا اور ان کی دیگر ضروریات کو پورا کرتا تھا، جیسا کہ اس روایت سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عمر اہل عرب کے لیے رب بن گیا۔ دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا۔ بسا اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر بن لوہی ایک کاہن تھا اور اس نے کچھ وجوہات کے بنا پر عرب میں بت پرستی کی ابتدا کی تھی۔ کلبی نے کہا کہ عمر بن لوہی کاہن تھا جس کا ہمزاد جن تابع تھا اور اس نے عمر سے یہ الفاظ کہے تہامہ سے جلدی روانہ ہو جاؤ اور کوچ کر جاؤ سعادت مندی اور سلامتی کے ساتھ۔ جدہ جاؤ، وہاں تمہیں تیار بت ملیں گے، انہیں تہامہ میں لے آؤ، خوف نہ کھاؤ، پھر عربوں کو ان کی پوجا کرنے کی دعوت دو، لوگ تمہاری بات مان لیں گے۔ پھر عمر نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلانے لگا۔ جیسا کہ تاریخی روایت ہے، عمر بن لہی وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اسماعیل کو تبدیل کیا اور بتوں کی پرستش شروع کی۔ اہل عرب کو ان کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمر بن لہی کو دیکھا کہ وہ آتش جہنم میں اپنا کسب یعنی اپنی آتیں گھسیٹ رہا تھا۔ دوستو یہ وہ شخص تھا جس نے عرب کو توحید باری تعالیٰ سے ہٹا کر بت پرستی کی ذلت سے دوچار کیا، اور اس کے نظریات کی مقبولیت میں اس کے مال خرچ کرنے نے بہت فائدہ دیا۔ دوستو کہتے ہیں بت پرستی اور بتوں کے لیے عربوں کی عقیدت و احترام نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بتوں کی الفت میں یہاں تک اضافہ کیا کہ وہ تمام خدائی کام ان سے منسوب کیا کرتے تھے اور ان کی شان میں قصائد کہتے، جس میں ان بتوں کے اوصاف بیان کیے جاتے۔ عربوں کی فطرت میں مبالغہ آرائی شامل تھی۔ وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے فضائل بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ بت تو ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی تعریف و توصیف بیان نہ کرتے اور ان کو اپنی زندگی میں امتیازی مقام نہ عطا کرتے؟ ان پتھروں کو وہ انصاب کہاں کرتے تھے؟ اس کے علاوہ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جاہلی عرب کے مشرکین و کفار بتوں کی عبادت رب تعالیٰ کے تقرب کی خاطر بھی کرتے تھے، اور ان کے تقرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپایوں کی مختلف اقسام کی نظر مانتے تھے۔ ان کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، اور یہ کہ بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جن پر ذبح کے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرب حاصل کیے جانے والے جانوروں کے بتوں میں سے بالخصوص بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام قابل ذکر ہیں۔ آئیے آپ کو ان بتوں کے بارے میں مختصر تفصیل بتاتے ہیں۔
دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بحیرہ مفعول کے معنی میں مستعمل ہے اور بحر سے مشتق ہے جس کا معنی چیرنا ہے۔ اس کے معنی میں متعدد اقوال منقول ہوئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو 10 بچے جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، وہ جہاں چرے پھرے اسے منع نہ کیا جاتا اور وہ جہاں سے بھی پانی پیے اسے روکا نہ جاتا، جبکہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صاحبہ کی بچی کو کہا جاتا تھا، جبکہ صاحبہ اس کے معنی ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر اونٹ ہو تو اسے صاحب اور اگر اونٹنی ہو تو اسے صاحبہ کہتے۔ حضرت ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں، یعنی یہ وہ اونٹنی ہے جو بتوں کے لیے چھوڑ دی جاتی اور ان بتوں کی خدمت گاروں کو دے دی جاتی۔ اس کا دودھ مسافروں اور ضرورت مندوں کے بغیر اور کوئی نہیں پی سکتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صاحبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس سے 10 بار پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ دوستو جہاں تک بات ہے وسیلہ کی، تو وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ پے در پے 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 بار مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد و عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ اس کے بعد حام کا ذکر آتا ہے جس کا معنی ہے روکنا، منع کرنا۔ اس کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نر اونٹ جس کا بچہ جفتی کے قابل ہو جائے تو کہتے ہیں اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا اس پر سواری نہیں کی جائے گی۔ اسے بتوں کی خاطر چھوڑ دیا گیا تو اس پر بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ حضرت ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تشریح یوں منقول ہے، جس کی پشت سے 10 بچے پیدا ہوتے، عرب کہتے اس نے اپنی پیٹھ کو محفوظ کر لیا، بس اس پر بوجھ نہ لادا جائے۔ معلوم ہوا کہ حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کے عمل سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور صرف اس کے سوا کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دوستو دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے نہ تو بحیرہ کو امر شرعی مقرر کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں، ان قریب وہ انہیں ان کی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چوپایوں کی بیان کی گئی اقسام یعنی بحیرہ، صاحبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی بیان کی گئی تفسیر سے قدرے مختلف ہیں۔ مثلا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کے حرام ہو جانے کی رسم نکالی۔ دوستو کہتے ہیں جب اہل عرب بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ جس قدر ان میں مختلف قبائل تھے اسی قدر بت پرستی بھی مختلف انواع تھی۔ ہر قبیلے کا بت الگ، اس کا نام الگ، اس کا کام الگ اور ان کے مقام جدا۔ الغرض ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق بت پرستی کرتا تھا۔ اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے ابو المنظر کلبی لکھتے ہیں، عرب بت پرستی میں منہمک رہے، کسی نے تو ایک بت خانہ بنا رکھا تھا اور کسی نے بت تیار کر لیا تھا۔ جو بت خانہ نہیں بنا سکتا تھا یا بت تیار نہیں کر سکتا تھا وہ حرم کے سامنے ایک پتھر گاڑ دیا کرتا
یا حرم کے علاوہ جہاں بہتر سمجھتا پتھر گاڑ کر اس کے ارد گرد اس شان سے طواف کرتا جس طرح بیت اللہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسی حوالے سے بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر جواد علی تحریر کرتے ہیں، جب کوئی شخص سفر کو روانہ ہوتا اور کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتا تو 4 عدد پتھر لے کر سب سے اچھا چھانٹ کر اسے معبود سمجھ لیتا اور باقی 3 کو چولہے کے طور پر رکھ لیتا۔ جب وہاں سے روانہ ہوتا اور کسی اور مقام پر پڑاؤ ڈالتا تو اسی طرح کرتا۔ وہ اس کے لیے خون بہاتے اور قربانیاں پیش کرتے تاکہ اس کا قرب پا سکیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مکہ جیسی مقدس سرزمین کی بے حرمتی کی، بلکہ ان کا فسق و فجور روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اگر ان کے کسی شخص کو زنا کے لیے کوئی جگہ نہ ملتی تو وہ خود کعبے میں آ کر بدکاری کرتا۔ دوستو، ایک روایت ہے جس میں ابو عثمان الہندی نے زمانہ جاہلیت میں عرب کی بت پرستی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، زمانہ جاہلیت میں ہم ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک روز ہم نے ایک اعلان سنا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، تمہارا خدا ہلاک ہو گیا ہے، اب کوئی نیا رب تلاش کرو۔ ہم نکلے اور وادی کے سارے نشیب و فراز کو چھان مارا تاکہ ہمیں کوئی ایسا پتھر مل جائے جس کو ہم اپنا خدا بنا لیں۔ اسی اثنا میں ہم نے ایک منادی کرنے والے کی بلند آواز سنی کہ لوگو آ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے ایک خدا ڈھونڈ لیا ہے۔ جب ہم وہاں آئے تو ایک پتھر رکھا ہوا تھا، ہم نے اس پر جانور ذبح کیے، خون سے اس کو لت پت کر دیا اور اس کے بعد اس کی پوجا شروع کر دی۔ دوستوں، ان کی بت پرستی کو دیکھتے ہوئے اگر یوں کہا جائے کہ بتوں کے بارے میں ان کے رویے نہایت عجیب اور مضحکہ خیز تھے تو درست ہوگا، اس لیے کہ ان کو اس معاملے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ بتوں کے انتخاب میں ان کا کوئی معیار بھی نہیں تھا کہ کس طرح کا بت ہونا چاہیے جو ان کی قوم، قبیلے یا ان کے ذہنی رجحان کا معیار بتا سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ جزیرہ عرب میں قبیلہ قریش کو خانہ کعبہ کی وجہ سے مرکزیت حاصل تھی اور ان کا بت حبل تھا، جسے قریش اور مکہ کی وجہ سے عرب کا عظیم بت کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی مشہور بت تھے جن میں سے لات، منات اور عزا کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں چند مزید بتوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، حبل کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ یہ انسانی شکل کا سرخ عقیق سے بنا ہوا بت تھا جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش کو یہ بت اسی طرح ملا تھا، بعد میں انہوں نے اس کا ہاتھ سونے کا بنا دیا تھا۔ اسے سب سے پہلے خزیمہ بن مدرکہ نے یہاں لا کر رکھا تھا، چنانچہ اسے حبل خزیمہ کہا جاتا تھا۔ دوستو، حبل کے علاوہ اہل مکہ کے 2 معبودوں کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ روایات کے مطابق یہ اصلاً انسان تھے۔ انہوں نے کعبہ معظمہ میں تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنا کیا تو اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم مسخ فرما کر انہیں پتھر کا بنا دیا۔ ابتداً تو ان دونوں سے عبرت حاصل کی جاتی رہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کی پوجا ہونے لگی۔ اصاف بنی جرم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اصاف بن یالا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی جس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی اور یہ دونوں یمن میں رہتے تھے۔ قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے یہ دونوں مکہ آئے اور اسی اثنا میں کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ جب دوسرے لوگ کعبہ کے اندر گئے تو ان کو اس مسخ شدہ حالت میں دیکھ کر وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا تاکہ ان کے دردناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ جب انہیں یہاں پڑے پڑے ایک مدت گزر گئی اور بت پوجنے کا رواج ہو گیا تو اور بتوں کے ساتھ ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ ان میں سے ایک کعبے سے متصل تھا، دوسرا زمزم کے مقام پر تھا۔ قریش نے کعبے کے پاس والے کو اٹھا کر دوسرے کے ساتھ رکھ دیا۔ عرب ان دونوں کے پاس آ کر جانور اور اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ ابھی تک یہ بت کعبے کے گرد رکھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان کے خمیدہ حصے کو ان کی آنکھوں اور چہروں میں چبھوتے اور فرماتے جاتے، اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اوندے منہ کر دیا جائے
اور انہیں مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا۔ دوستو، آصاف و نائلہ کے علاوہ عرب کے مشہور بتوں میں الخلصہ، نحیک اور متم الطیر بھی شامل تھے۔ یہ تینوں عرب کے وہ بت تھے جن پر یہ چڑھاوے بھی چڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس بارے میں امام ازرقی ابو اسحاق سے روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عمر بن لوہی نے مکہ کے زیریں علاقے میں الخلصہ بت کو نصب کیا۔ اس نے صفا پر ہوا چلانے والا ایک بت نحیک نصب کیا اور پرندوں کو کھلانے والا بت مروہ پر نصب کیا۔ یعنی خلصہ، نحیک اور ماتم الطیر یہ تینوں بت تھے اور انہیں نصب کرنے والا عمر بن لوہی تھا۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوا کہ اہل عرب نحیک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بت ہواؤں کو چلاتا ہے۔ ان کے علاوہ ان کا ایک بت مناف بھی تھا۔ مناف کا معنی ہے بلندی۔ عربوں نے اسی کے نام پر عبد مناف رکھا تھا۔ روایت کے مطابق حائضہ عورتیں نہ تو ان بتوں کے قریب آتی تھیں اور نہ انہیں چھوتی تھیں، صرف ایک طرف ہو کر کھڑی ہوتی تھیں۔ اس بت کی نسبت یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ بت کہاں نصب کیا گیا اور اسے کس نے نصب کیا۔ دوستو، ان بتوں کے علاوہ لات، منات اور عزا عربوں کے معروف بت تھے۔ البتہ عربوں کے مشہور بتوں میں جو مزید نام ہیں وہ ود، سوا، یغوث اور یعوق و نصر کے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ود نامی بت دومت الجندل میں نصب تھا اور بنی کلب اس کو پوجتے تھے۔ یہ تہمت باندھے ہوئے اور چادر اوڑھے ہوئے ایک دراز قد آدمی کی صورت پر بنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں تلوار پڑی تھی اور یہ ہاتھ میں کمان کھینچے ہوئے تھا۔ آگے ایک تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور لڑائی کا جھنڈ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بت کے گرانے کے لیے مامور کیا۔ بنی ازرا اور بنی عامر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے ڈھانے میں مزاحمت کی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کر کے ان کو قتل کر دیا اور اس بت کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ دوستو، سوا نامی بت منبع میں نصب تھا اور اس بت کو مجاور بنی اللحان تھے۔ مزر و حزیل اور جو لوگ اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوجتے تھے۔ اس حوالے سے ایک شاعر نے کہا ہے، تو انہیں اپنے قبلے کے پاس مقیم دیکھے گا جس طرح حزیل سوا کے گرد بیٹھے رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان بتوں کے پاس اعتکاف بھی کرتے تھے اور عاجزی و انکساری کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ جہاں تک بات ہے یغوث کی، تو روایات کے مطابق یغوث بت سرزمین یمن کے ایک ٹیلے پر نصب تھا جس کو مزہج اور اہل جشت پوجتے تھے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے یغوث کو دیکھا جو سیسے کی ایک قسم رانگ کا بنا ہوا تھا۔ لوگ اسے اونٹ پر لادے پھرتے تھے، جہاں اونٹ بیٹھ جاتا یہیں اس کو پوجنے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا پروردگار اس منزل سے خوش ہے۔ یہ پہلے بنی مراد کا معبود تھا، پھر سبا کے پاس بنی غطیف بھی اس کی پوجا میں شریک ہو گئے۔ دوستو، یعوق کی صورت گھوڑے جیسی تھی اور یہ قریہ خیوان میں نصب تھا۔ روسینا سے 2 رات کے فاصلے پر تھا۔ ہمدان اور وہ اہل یمن جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوجتے تھے۔ نصر نامی بت بلخ میں نصب تھا۔ حمیرہ جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوجتے تھے۔ طرابلسی بیان کرتے ہیں کہ نصر کی شکل عقاب کی مانند تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 5 بت وہ تھے جن کی نوح علیہ السلام کی قوم بھی پوجا کرتی تھی، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور قوم نوح کے افراد کہتے رہو کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ دوستو، ابو منظر ان 5 بتوں کے بنائے جانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم کے صالحین تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لواحقین پر ان کا شدید صدمہ ہوا، جس پر ایک شخص نے انہیں کہا، اے لوگو، کیا میں تمہارے لیے ان کی صورت میں 5 بت نہ تیار کر دوں؟ بس میں ان میں روح نہیں پھونک سکتا۔ انہوں نے کہا، ہاں ضرور۔ پس اس نے ان کی صورتوں پر 5 بت بنا کر ان کے لیے نصب کر دیے۔ یعنی یہ 5 دراصل قوم کے صالحین افراد میں سے تھے جن کی وفات نے اہل قرابت کو انتہائی غمزدہ کر دیا تھا۔ کسی نے ان کی غمزدگی کو کم کرنے کے لیے ان کے بت بنائے، لیکن زمانہ گزر جانے کے بعد اگلی نسلوں میں سے کسی نے ان کی پوجا شروع کر دی، جس وجہ سے عرب جاہلیت تک کے مشرکین ان کی پوجا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی عربوں میں کئی بت مختلف ناموں سے مشہور تھے، لیکن سب کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔